بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بہترین اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ویسے تو اگر بات کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مطہرہ کی، تو پورے کا پورا قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ، بے شک آپ لَعَلَىٰ، بلند ترین، خلق عظیم، اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق اصل میں انسان کے وہ عادات و اطوار، وہ طبیعت اور مزاج کا نام ہے جس کے بھروسے پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے جن اطوار، جن عادات کے مطابق کرتا ہے، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اخلاق دو قسم کے ہیں، اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حمیدہ یعنی پاکیزہ اخلاق، اور اخلاق رذیلہ یعنی ناپاک اخلاق۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جو بہترین سرمایہ حیات چھوڑا گیا ہے وہ بہترین اخلاق ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے بارے میں بہت کچھ سنا، بہت کچھ سمجھا، اور ہم یہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق حمیدہ عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی سخت سے سخت دشمن بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور اپنی بد اخلاقی کی انتہا کر جاتا، مگر آپ اخلاق کے ایک اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کچھ اور صحابہ بھی ساتھ موجود تھے۔ ایک بدو آیا اور اس نے نہایت پھرتی کے ساتھ اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف میں ڈالی اور کھینچنے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی گردن پر تکلیف کے نشان نمایاں ہوئے، اور یہ تکلیف کے آثار صحابہ نے دیکھے اور صحابہ نے فوراً تلواروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے با اخلاق بنا کر بھیجا ہے اور اخلاق کا بہترین نمونہ مجھے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو کچھ اس نے کیا وہ اس کا عمل، لیکن ہمیں اس کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ دیکھیں، ایک انسان ہو نا، اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، اس کے پاس صحت اور تندرستی ہو، اس کے پاس تمام نعمتوں کی بہتات ہو، اور وہ با اخلاق ہو، تو تعجب نہیں ہے، کیونکہ اسے فکر ہے ہی کوئی نہیں، پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، دکھ ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حیات مقدسہ کے اوراق کھول کر دیکھیں تو آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی اور آپ کی عمر کے آخری ایام بڑے تکلیف دہ گزرے ہیں، اور یہ تکلیف جو ہے آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں برداشت کی، بلکہ میرے اور آپ کے حوالے سے برداشت کی، تاکہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین سیرت، ایک بہترین کردار چھوڑ کر جائیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں بدرجہ اتم پورے اترے ہیں۔ آپ نے
سچائی کا علم بلند کیا جب سچ بولنا ایک جرم مانا جاتا تھا۔ عورت کو معاشرے میں وہ مقام، وہ عزت اپنے عمل، اپنے مرتبے سے دلائی جب عورت پاؤں کی جوتی مانی جاتی تھی، زندہ گاڑ دی جاتی تھی۔ آپ نے حلم اور تدبر کا سبق اس وقت پڑھایا جب اس لفظ سے کوئی آشنا ہی نہ تھا۔ یعنی مختصر یہ کہنا کہ آپ ایک بہترین استاد، بہترین والد، بہترین تاجر، بہترین مدبر اور انسانیت کا ہر روپ جو ہو سکتا ہے وہ بہترین پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کیا، صرف اس لیے کہ ہم ایک امت محمدی ہونے کے لحاظ سے معاشرے میں ایک بہترین زندگی گزار سکیں، ایک ایسی زندگی جو ہمارے لیے بھی سود مند ہو اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ آپ کا اخلاق کسی ایک محلے کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ عالم، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے عالم بنائے ہیں ان سب کے لیے بہترین اخلاق پیش کیا۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کائنات میں انسان کے سمیت پوری کائنات جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، سب آ جاتی ہیں، سب کی سب آ جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے پاس اونٹ بھی اپنی فریاد لے کر آئے، بکریاں بھی اپنی فریاد لے کر آئیں، حتیٰ کہ معصوم ننھی چڑیا بھی اپنی فریاد لے کر آئی، اس یقین اور ایقان کے ساتھ کہ آپ نہ صرف ان کی بات سنیں گے بلکہ ان کی داد رسی بھی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مبعوث ہوئے، اس وقت دو طبقے ایسے تھے جن کی حالت بہت بدتر تھی اور جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان میں ایک یتیم اور دوسرا مسکین۔ یتیم جن کے سر پر والد کا سایہ نہ ہو اور جس کو معاشرے میں کوئی عزت و اکرام کا مرتبہ نہ دیا جاتا ہو، جن کو اپنے دسترخوانوں پر بٹھانا حد تک سمجھا جاتا ہو، جن کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ یہ اتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے دوران اتنا زیادہ یہ طبقہ پس چکا تھا کہ یتیم کی کوئی بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عبادت میں مشغول تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے نامکمل لباس پہن رکھا تھا وہ آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے والد نے ابو جہل کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا تھا، دونوں نے اکٹھا سرمایہ لگایا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب ابو جہل میرے والد کا سرمایہ جو ہے وہ بھی ہڑپ کر چکا ہے اور مجھے لوٹانے کو ہرگز تیار نہیں ہے، جبکہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اور ہمارے تن پر مکمل لباس نہیں ہے۔ تو آپ سے التجا ہے، اہل علاقہ نے آپ کی طرف ہمیں بھیجا ہے اور آپ سے التجا ہے کہ ہو سکے تو آپ مجھے انصاف دلائیے، میرے والد کا سرمایہ جو تھا اسے آپ واپس دلا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کیا، اس بچے کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ کے پیچھے پیچھے کچھ شر پسند نوجوان بھی چل پڑے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے اس بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اس لیے بھیجا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو یقیناً انصاف دلانے کی کوشش کریں گے، اور آج جس سے انصاف لینا ہے وہ ابو جہل جیسا ڈھیٹ سردار ہے، بدبخت سردار ہے، بد عمل سردار ہے۔ وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا اور اپنا مال کا نقصان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ آپ اس بچے کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل باہر آیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بچہ ایسے دعویٰ کر رہا ہے، کیا حقیقت ہے؟ ابو جہل پہلے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یعنی جیسے اس کا ارادہ ہو کہ بات کو بدلا جائے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے کہا کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اس کا حق اسے لوٹا دیجیے۔
ابو جہل کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے بے بس لاچار ہے۔ وہ اندر گیا اور اس بچے کا سرمایہ جو اس کے والد نے اسے سپرد کیا تھا وہ لایا اور بچے کو لوٹا دیا۔ آپ نے بچے کو دعا دی اور گھر کی طرف روانہ کر دیا اور آپ بھی مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب وہ جو شرپسند نوجوان یہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے، واہ، تم تو بہت بزدل نکلے، تم تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کوئی بھی جادو مجھ پر نہیں چلنے والا، کوئی زور مجھ پر نہیں چلنے والا۔ آج ہم نے کھلی آنکھ سے دیکھ لیا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر تمہارے دروازے پہ آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ تم سے سوال کرتے ہیں اور تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اور تم ایک دم گھبرائے اور پتہ نہیں کیا کس کیفیت میں تھے تم اندر گئے اور لا کر سرمایہ لوٹا دیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے سے اتنا ڈرتے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا، نہیں، بات یہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے، بھتیجا ہے میرا، اور میں اس کی بات مانوں نہ مانوں یہ میرے اختیار میں ہے۔ لیکن ہوا اس طرح کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اس بچے کا حق تمہارے اوپر ہے، تو میں اس سے پہلے کہ انکار کرتا، میں دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 گھڑ سوار موجود ہیں جن کے ہاتھ میں چمکتی تلواریں ہیں اور ان کی آنکھوں سے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے جھوٹ بولا تو میری گردن فوراً اڑا دیں گے۔ اس لیے میں انکار نہیں کر سکا اور میں نے اس کو حق لوٹا دیا۔ اب یہ بات شرپسندوں کے دل دماغ میں ہضم نہیں ہوئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل تو آپ کا بدترین دشمن ہے، لیکن آج کیا ہوا؟ آپ نے جا کر سادگی سے اس سے بات کی، جبکہ آپ تو کمزور ہیں، یعنی کہ آپ کے سر پہ آپ کے والد کا سایہ نہیں، آپ کے دادا کا سایہ نہیں، بڑے بڑے جو خاندان کی طاقتور سردار ہوتے ہیں ان کا سایہ نہیں ہے، آپ کے سر پہ صرف ابو طالب ہیں جو خود ایک کثیر کنبے کے کفیل ہیں۔ تو آپ نے ایسا کیا کیا کہ ابو جہل بھی اپنی انکار نہیں کر سکا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، میں ہی نہیں، زندگی میں کوئی بھی یتیم کے بارے میں اگر اس کے حق دلانے کی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو اس دور میں جب یتیم کو صرف غلام کا درجہ دیا جا سکتا تھا، صرف کنیز کا درجہ دیا جا سکتا تھا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معتبر مقام دلایا اور یہاں تک فرما دیا، جو ایک یتیم کی کفالت کرے گا تو روز قیامت وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شہادت کی انگلی اور 7 والی انگلی کھڑی کر کے فرمایا، اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کو کچھ دے نہیں سکتا، اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیتا ہے، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یعنی یتیم ایک ایسے مقام پر اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے بٹھا دیا کہ جہاں پر اس کے ساتھ تعلق بنانے، جڑنے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں 70 خیریں ہی خیریں ہیں۔ تو میری بہنوں، مختصراً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ مگر یہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ کے اخلاق اگر بہترین نمونہ ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں اس کے لیے اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت جو ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوگا۔ یقین مانیے یہ قرآن پاک اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اپنی سنت، اور سنت وہی ہے سیرت سب۔ اگر تم اس پر قائم و دائم مانیے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق رذیلہ ہے، اور یہ اخلاق رذیلہ دنیا میں بھی ہمیں ذلیل و خوار کریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں ذلیل و خوار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے نا، تو آپ کے طریقے پر یعنی قرآن پر اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم بھی اخلاق کے اس درجے پر پہنچے جہاں پر انسان کی عزت، اکرام اور اس کے لیے بلند درجات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان کے لیے اور میرے پاکستان کے لیے ایک بہترین حکمران کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔